بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے اور دو مالدار ہستیاں تو ایسی ہیں کہ جنہوں نے آ کے یوں کہا اے خدا کے رسول میں 100 اونٹ آبی چشم 10,000 دینار اور وہ سارے اونٹ یمنی کتان سے بھرے ہوئے لدے ہوئے. یمنی کپڑا ہی کاٹن اس کو کہہ لیے کتان کہتے ہو. کتان اس زمانے کا مہنگا ترین کپڑا. ان سے لدے ہوئے 100 اونٹ آبی چشم اور 10,000 دینار مہر میں دوں گا. خدا کے رسول نے مٹھی اٹھائی ہاتھ ریزے سنگ ریزے اٹھائے پھینکے اور غضب میں آ گیا خدا کا رسول تم نے اللہ کے رسول کو مال دنیا کا دیوانہ سمجھا؟ تم کیا سمجھتے مال کے عوض یہ کروں گا؟ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے فاطمہ کے. ہر ایک کو یہی جواب بڑا محتاط گزر گیا. ورنہ کتابیں پڑھ لیجیے آپ کو نام مل جائیں گے بہت سارے. سب کو ایک ہی جواب سب کو ایک ہی جواب. جس کو چاہتا ہے خدا کا رسول اس کا انتظار کر رہا. کچھ لوگوں نے جس میں جناب سلمان بھی ہیں اوروں کے بھی نام ہیں جناب سلمان فارسی جناب ام سلمہ تک ہیں کہ علی سے علی کا رشتہ ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں رسول اللہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پیشکش علی کی طرف سے ایک اصول دے دیا خدا کے رسول نے. کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر لڑکی کی طرف سے بھی رشتہ چلا جائے جیسے جناب خدیجہ کی طرف سے گیا ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اصول دیا اخلاقی اصول کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ علی پیشکش ڈھونڈیا بن گئی. علی کہاں ہے؟ گھر میں نہیں ہے مسجد میں نہیں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک انصاری کے باغ میں پیر کیچڑ میں لٹ پٹ اونٹ کے ذریعے سے ڈول سے کنویں سے پانی بھر بھر کے نکال رہے ہیں. مزدوری کر رہے ہیں. مولا کائنات مزدوری کرنا کوئی جرم تھوڑی ہے. عزیزو دھوکہ دینا جرم ہے. دوسرے کے مال پہ نظر رکھنا جرم ہے. جھوٹ بول کے لینا جرم ہے. قسم کرنا جرم ہے. یہ جرم ہے. مزدوری کرنا جرم تھوڑی ہے. مزدوری میں تو بڑی بات ہے. مزدوری کی بات مزدوری کر رہے ہیں جا کے کر سب رشتہ لے کے گئے. آخر آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ ہی تو جائیے. میں بتا رہا ہوں کہ نور کا اتصال کیسے ہوا. وہاں خلقت ہوئی تھی نا 7 سال یہاں کیسے ملے. اور میرا دل بھی چاہتا کیونکہ ہمارے یہاں معصومین کی شادی کو بھی ہم اپنی شادی جیسا بنا دیا گیا. بڑی معذرت کے ساتھ درخواست کرو خدا کے لیے معصومین کی بہنوں پر رحم کرو. ان کو ایسا نہ بناؤ جیسے آپ کیا ہوتا. ان کی کسی کی شادی ایسے نہیں ہوئی جیسے آپ بنانا چاہتے. ڈھول تاشے بھاگے بجا کے لا رہے مولا کائنات کی بارات لا رہے ہو. کبھی کچھ کر رہے ہو کبھی کچھ کر رہے ہو. یہ سب کیا بکواس ہے. توہین کر رہے ہو معصومین کی. میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ معصومین کیا محفل عقد کیسے ہو محفل عقد کیسے ہو. ان کی شادیاں ایسے نہیں کی کہ جیسے آپ بعض جگہ پہ میں نے دیکھا کہ وہ 13 رجب اور 15 شعبان 12 تاریخ میں ایسے لا رہے اس طرح سے کر کے لا رہے ہیں. باقاعدہ کوئی منع کر دے تو صاحب وہ اس کا دین ہی نہیں وہ شیعہ ہی نہیں. یعنی انہیں کوئی غلطی سے روکے تو مصیبت لیکن اطمینان رکھو. روکتے رہیں گے کچھ بھی الزام لگاؤ کچھ الزام لگاؤ روکتے رہیں گے. تو کوئی کہتے دیکھا یہ مخالف ہے نا یہ مولا کو نہیں مانتا. تو ہی مانتا ہے مولا کو. جتنے برے کام کرتا رہے وہ کوئی کچھ کہے کہ مولا کو نہیں مانتے رہے. بھائی مجھے مولا کے محبت سے روک رہا ہے. مولا کی محبت سے نہیں روک رہا کوئی تمہیں. مولا کی محبت کے نام پر جو غلط کام کر رہے ہو ان سے روکا جائے گا اور ہمیشہ روکا جائے گا. بھول جاؤ کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ جو چاہو کرو جو چاہو کرو. ایسا ہے ہی نہیں. اللہ کے دین میں ایسا کچھ نہیں لکھا. تو آئیے علی نے اپنے حال کو دیکھا اپنے پیروں کو دیکھا شرم آ گئی. کہتے مجھے شرم آتی ہے. میرے اندر کی خواہش یہی ہے مگر میں کیا کروں صحیح دست ہوں. کائنات کا مولا
فاطمہ کے رشتے کے مقابلے میں کہہ رہا ہے جملہ. اگر آپ تک پہنچ جائے ارے علی صحیح دست ہے, علی خالی ہاتھ ہے, نہیں, اس کے عرفانی پہلو کو دیکھو, اس جملے کے معرفت کے پہلو کو دیکھو. علی جو کہہ رہے ہیں کہ خواہش یہی ہے کہ فاطمہ کا رشتہ لے کے جاؤں, مگر کیا کروں, اس رشتے کے مقابلے میں صحیح دست ہوں, یعنی فاطمہ کا مرتبہ ایسا ہے. صحیح دست کا مطلب ظاہری طور پر صرف یہ ہے کہ مال نہیں ہے, ظاہری طور پر یہ مطلب ہے کہ مال نہیں, باطن اس کا کیا ہے, ارے فاطمہ کا منصب ایسا, منصب اتنا بڑا ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح دست پاتا ہوں. کہ نہیں آپ جائیے تو صحیح, آپ کہیے تو صحیح, کیا معلوم وہ اللہ کا رسول ہے, اسے مانے دنیا سے کوئی غرض نہیں. حوصلہ بڑھایا جناب سلمان اور جناب ام ایمن نے, جناب ام سلمہ نے. علی گھر آئے, غسل کیا, لباس بدلا, آواز گوش پہ ڈالے, اپنے گھر سے نکلے, روانہ ہوئے رسول کے گھر کی طرف. بالکل بات کیا. جناب ام سلمہ دروازے پر آ کے پوچھتی ہے کون؟ خدا کے رسول نے پہلے کہا جو ہے آنے دو, یہ جو آنے والا ہے اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھے, اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے. ام سلمہ کہتی ہے خدا کے رسول ابھی تو میں نے دیکھا ہی نہیں, آپ نے کیسے کہ جگہ دروازہ کھولو, جو آ رہا ہے اللہ نے بھیجا ہے, دوست ہے, حبیب ہے میرا محبوب ہے جو آ رہا. اب جو جناب ابن سلمہ نے دروازہ کھولا, علی دروازے پر کھڑے, علی دروازے, رسول نے اپنے پہلے میں بٹھایا, مسکرا کے حبیب حبیب کو دیکھ رہا, محبوب محبوب کو دیکھ رہا. کہو علی. اور مولا کائنات کا عالم یہ کہ نظریں زمین پر, خدا کے رسول خاص گاڑی کے لیے آئے آپ کے پاس. خدا کا رسول مسکرایا, کہا علی کوئی مانے, کوئی رکاوٹ نہیں, بس ذرا فاطمہ سے پوچھ لوں, ذرا فاطمہ سے پوچھ لوں. دیکھیے انوار مقدسہ کے اتصال کیسے ہوئے زمین پر. گئے مجھے اپنی بیٹی سے سوال کر, فاطمہ حالانکہ اتنے رشتے آئے کسی کے لیے پوچھا ہی نہیں, وہی جواب دے دیا, سڑک سے اٹھا دیا, جاؤ مجھے اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے. یہاں کہتے میں ذرا اپنی بچی سے پوچھ لوں, فاطمہ تو جانتی ہو علی نے سلمان کیا اور تم نے دیکھا ہے, یعنی اس کے حالات کو دیکھا ہے, حالات کو جانتی ہے, بتاؤ رشتے کے لیے آئے تھے, راضی ہو؟ حیا سے رسول کی بچی نے زمین پہ نگاہیں گار شرم, رسول نے کہا سکوتھا رضا, اس کی خاموشی اس کے رضا مندی ہے. آئے باہر, کہتے علی مبارک ہو, مگر سنو علی سنو, تمہیں ایک بات بتاؤں, تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آ گئے, تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آ گئے تھے, اور جبرائیل مجھے یہ خبر دے کر گئے کہ اللہ نے آسمان پہ عرش پہ یہ طے کر لیا علی سے بہتر کوئی بر نہیں ہے. ارے شاعر تو کہتے ہی ہیں, میں کیا کہوں, میں شاعری کی زبان میں نہیں کہہ رہا, میں تو نثر میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ مجازن نہیں حقیقتاً یہ رشتہ آیا ہی اللہ کے گھر سے ہے. فاطمہ کے لیے اور کہیں سے آ بھی نہیں سکتا تھا. وہ جو علی کہہ رہے تھے نا کہ فاطمہ کا منصب میں صحیح تھا, تو جبرائیل نے مور تصدیق سمجھ کی ہے رسول,
یہ آنے والا صحیح دست نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر سے آ رہا ہے، یہ اللہ کے گھر سے آ رہا ہے۔